بھائی جان مولا آپ کو زندگی دے. ایک لفظ میں کہنے لگا ہوں, شام دا ٹائم ہے, بڑی دور دور دے عزادار بیٹھے ہو, بی بی میں تیرے عزاداراں تو پنن لگا. میں پہلی دفعہ لفظ پڑھنے لگا موسیٰ کاظم علیہ السلام دی غربت دا. آپ کے روحانیت کو دیکھ کر میں بھیک مانگ رہا ہوں, آپ کے ہے کریں گے نا تو میرے لفظ پر مہر لگ جائے گی قبولیت کی. پوری دنیا میں پڑھوں گا تو آپ کی خیرات کا نام لے کے پڑھوں گا. ہے منت کی ہے میں نے آپ کی, پہلے بھی آپ کر رہے ہیں. آپ کے تقی مولا, نویں امام تقی مولا, کاظم مولا کا سگا پوتا, رضا کا بیٹا, اپنے دادے کے ساتھ دفن ہے کاظمین میں. تقی مولا کہتے ہیں کہ میرا دادا ڈھیر غریب ہے. پوچھا مولا کتنا غریب ہے؟ مولا کی روایت ہے, سرکار فرماتے ہیں اتنا مظلوم ہے, کربلا سے لے کر شام تک جتنے تازیان شمر حرامی نے میرے دادے سجاد کو مارے تھے, اتنے تازیان روزانہ 14 سال کی قید میں میرے بابا کو مارتے تھے. فرماتے ہیں میرا بابا کبھی سلاخوں کے ادھر پھنس جاتا, سر دا ماتم کرنا لے ہو تو تے رضا دی بہن دی خیرات ہے. ہائے موسیٰ کاظم, ہائے غریب. اللہ مان, اللہ مان. بی بی راضی ہوئی, میری مخدومہ راضی ہوئی. فرمائیں دل میرا سلام ہے اس دا حوصلہ. بھائی جانا آپ حوصلہ حوصلہ ماتمی میرے مالک دے, وہ میرے سنگت ہو تسی یا کلب مولا عزت دے انہیں. بھائی جان تسی عزتدار ہو, ماتمی ہو, میرا بچہ مولا تو انہوں کامیابیاں دے. راضی ہے تو اڈے ہوتے میری پاک سیدہ طاہرہ, مولا سید دے بھی آپ کو مولا کامیابی دے. باب الحوائج مولا کے صدقے میں جو جوان سر پہ ہاتھ مار رہے ہو, تو اڈے زندگی آمن میرا بیٹا جو بچی ماتم کر رہے ہو. مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کے اندر بیٹھی ہے, کم والی مخدومہ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے, کہیں نہ کہیں شام والی زخمی بیٹی علی کی. یہاں کوئی میری بیٹی آپ کا غیر نہیں, سارے آپ کے اپنے ہیں. کیونکہ جنازے دے وارث ہوندے نے دھیاں تے, ایدیاں دھیاں دے جنازے تے آیا کوئی نہیں. آج انج رویا جے پتہ پہ لگے کہ واقعی دھیاں رومن آیا نہیں. آج موسیٰ کاظم دے جنازے اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, سبحان اللہ. مر جائے جعفر اللہ کرے, کرو دعا, یا میں مروں یا پھر کیسے پڑھوں اس کی غربت. مولا دی قسم ہے, میں نے 25 رجب کی قسم 2% غربت پڑھی ہے موسیٰ کاظم کی ہم نے, 98% نہیں سنائی کہ تم ہمیں نہ مار دو, ورنہ جتنی غربت ہم نے سنی ایسے تھوڑا ہوا ہے. پہلے زمانے میں نا زندان جو تھے نا, زندان یہ کرائے پہ ملتے تھے, بادشاہ کرائے پہ لیتے تھے. جو زندان بناتا تھا نا قید خانہ, وہ قید خانہ کی تکلیفیں مشکلات کی فہرست بنا کر بادشاہ کو دیتا کہ میرا زندان اتنا مشکل ہے. پھر جو زندان بادشاہ کو پسند آتا اسی میں چھوٹے بڑے مجرم بھیجتے. جب تیسری مرتبہ قید ہوا ہے نا تیرا جی آج والا امام, جو زندان کا دروگا تھا بصرے کا, وہ مولا کو اس نے زندان میں نہیں رکھا, گھر میں رکھا. ہارون ملعون کو شکایت ہو کہ اس نے تو گھر میں رکھا ہوا ہے. اس قید زندان کے مالک کو بلا کر کہتے تجھے تو میں نے کہا تھا اس پہ ظلم کرنا ہے, تو گھر کیوں لے گیا؟ دے کر کہتے قتل کروانا ہے تو کروا دے, یہ کسی صورت میں مجھے مجرم لگتا نہیں ہے. واہ 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 واہ. وہ تجھے کیا لگتا ہے؟ کہتے جب پہلی دفعہ تو نے میرے زندان میں بھیجا تھا نا تو اس دن عید کی رات تھی. میں نے سمجھا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, میں عید اکیلی کیسے کروں بیٹیوں کے ساتھ, قیدی کو تنہا کیسے چھوڑوں. کہتے میں قیدی کو اپنے گھر لے گیا, بھی صبح سے واپس لے آؤں گا بیٹیوں سے مل کے. کہتے جب یہ میرے گھر کے حجرے میں گیا نا, عید کا دن چڑھا, میری بیٹیوں نے نہ کوئی خوش لباس پہنے, نہ میری بیٹیوں نے کوئی مہندی لگائی. میری تھی ہی 2, میں صدقے جاواں تو آڈی ہے تو جنہ پچھو تے رل کے ہے کر لئیے.
کہتے میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹا میں نے اتنا سامان تمہیں عید کے لیے لا کر دیا تم خوش کیوں نہیں ہوتی؟ ہے کر نہ کر آپ کی مرضی ہے۔ کہتے میری بیٹیاں کہتی ہے بابا یہ جو قیدی جب سے ہمارے گھر آیا ہے نا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم عید پہ خوشیاں کریں۔ جڑا ہاتھ سر تے ٹر گئے انہوں رضا دے بابے دے جنازے دا پتہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے اسی قیدی سے پوچھا عید کا دن ہے میری بیٹیاں بڑی ناخوش ہیں تو ہے کیا؟ کہتا ہے اسی قیدی نے جڑا ہے نہ کرے بی بی تو معافی منگے۔ کہتا ہے مجھے قیدی نے کہا تو مجھے گھر کیوں لے آیا؟ کہتا ہے میں گھر اس لیے آیا ہوں کہ بیٹیاں اکیلی ہیں۔ کہتا ہے مجھے قیدی کہتے ہیں تیری 2 ہیں میری 18 وطن پہ رہ گئی۔ واہ 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 واہ۔ جڑا ہاتھ سر تے مار سکتے ہیں جڑا اکبر دے بابے دا ماتمی ناراض نہ ہوئی رضا دے بابے دی غربت دا ماتم ہے ختم ہو گئی۔ جنازہ سامنے میں منگوا لوں گا آپ اس سے پہلے کہ تھک جائے۔ آخر مومن کتنی ہے کرے گا؟ میں جن میں تو ڈر رہا ہوں۔ جو میرے مولا کے پرانے زوار بیٹھے ہو نا وہ گواہی دیں گے۔ ابھی سالار لے کر نہیں جاتے حالات نہیں صحیح۔ محلہ کرخ میں ہے وہ زندان جس میں 14 سال یوں کرا رہا بی بی اور مردہ جعفر وہ محلہ کرخ میں ہے۔ بڑے بڑے شیعہ گھر کے بندے نہیں اتر سکے۔ کسی کو شوگر کسی کو بلڈ پریشر 3-4 سید ازادیاں تھیں اور 10-12 ہم بندے کہ بلا 20 سے زیادہ سیڑھیاں ہیں جو زمین کے نیچے جانا پڑتا ہے۔ تو وہی بیٹھی ہے نا چلو یہ تھک گئے تو طاقت دے دے۔ اندر وہ لوہے کا پنجرہ ہے اور جس میں 14 سال یوں کھڑا رہا وہ میں صدقے ہو جاؤں۔ ادھر کرتا ہے تو ادھر سے سلاخے کیسے سمجھوں بی بی میں آپ کے ماتمیوں کو؟ ادھر پہلو کرتا ہے تو ادھر سلاخے، سر اٹھاتا ہے تو اوپر سلاخے، نیچے جھکتا ہے تو نیچے سلاخے۔ کیا پڑھے جعفر جو آپ ہے کر سکے جو ابھی تک ہے نہیں کر سکے ہو۔ علامہ آغا نسیم عباس صاحب کے مولا مزید درجات بلند فرمائے انہیں موچی دروازے لاہور میں جملہ پڑھا تھا آج کے دن اور آج کی رات کے مولا کا تابوت برآمد ہونا تھا۔ میں اس مجلس سننے کے لیے گیا تھا۔ جنہوں نے تابوت اٹھانا تھا وہ بھی غش کھا گئے۔ ان ہاتھوں پہ جوان ماتمیوں کو جوانوں نے اٹھایا۔ میں بہنیں بیٹیوں نے ایک دوسرے کی گردن میں بہن ڈال لی۔ جملہ پتہ نہیں کوئی سیدہ کو پسند آیا جنازہ تو آج بھی ہے اگر ہے کرو۔ وہ نسیم صاحب کہہ رہے تھے 3 دن کے بعد ہارون سپاہی کے کتے سپاہی میرے مولا کو 2 ٹکڑے سوکھی روٹی کے اور 1 گلاس گرم پانی کا ایک ٹوکری میں رکھ کے رسی کے ساتھ ٹوکری زندان میں لٹکاتے جیسے رضا کا باپا پکڑنے کا ارادہ کرتا یہ کتے مذاق کرتے رہتے موسیٰ کاظم کے ساتھ۔ سردہ پرسا ماتمیہ حوصلہ منہ تے ماتم کرنا لے میرا بادشاہ۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ جہندہ ہاتھ آزاد ہے اگر تھک نہیں گیا تو جوان ہے تو ایک باری سیر تے ہاتھ مار تاکہ کم والی بی بی نو پتہ لگے میرے پیو دے جن۔ اللہ مان حوصلہ 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 حوصلہ۔ میں توڑے تو ڈر گیا یار۔ یا حسین یا غریب بغداد یا غریب کاظمین او میرا مولا یہ دیکھ کیسے تیرے جنازے تے وین پہ کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس کر دو نہ سنو آگے غریب کے غربت۔ او تو میرا بیٹا ہو میرا چندہ ہو میرا جیسے موسیٰ کاظم پکڑنے کا ارادہ کرتے یار آپ نے سوچا ہے یہ کتے مذاق شروع کر دیتے کبھی ٹوکری اوپر کھینچتے کبھی نیچے۔ اٹھو جیڑے عزادار بانی بیٹھے ہو نا انہاں دی منت پہ کردہ تُسی صف پاندے ہو تو بی بی تو
گھر وچ مہمان بن دین جڑے ماتمی بیٹھے ہو سیدہ تواڈے جلوس دے نال پیدل پیدل ٹردی ہے کیڈے وڈے عزت والے لوگ بیٹھے اٹھو مینوں مارو تے یا دعا کرو کہ آج قاسم پر کھرلے جو پتہ لگے جو واقعاً بغداد دے پل تے بیٹھے اسی قاسم پر کھرلا نہیں بیٹھے اور ماتمیوں اجے بھی بغداد دے پل تے جنازہ پیا رضا دے بابے دا علامہ مجلسی آندے جب رضا کے بابے کا جنازہ مزدور اٹھا کر بغداد کی گلیوں میں چلے 2000 بے غیرت عورت ناچتی رہی قاسم کے جنازے کے سامنے ایک کالے برقے والی بی بی ہے سردہ ماتا ایسا ایسا جنازہ لے آنا میں نے کہا تھا نہ سنو جنازہ آ گیا تیرے قیدی امام دا سر دا ہاتھ مارنے ہون سینے تے نہیں مارنا جڑے جوان ہو جملہ میں وہ پڑھنے لگا ہوں کہ تیری دعا قبول ہو جائے گی ہو سکتا ہے رضا کے بابے کے زنجیر بھی رو پڑے علامہ مجلسی کہتا ہے کون کہتا ہے کہ جنازے کے اوپر چادر تھی کوئی چادر نہیں تھی ان حرامیوں نے بھائی جان تو نو سمجھ آنی ہے ان حرامیوں نے رضا کے بابے کے جنازے کو انہی قیدیوں والے کمبل میں لپیٹ کے یا مولا یا سیر بغداد حوصلہ ایک جملہ سن لو بیٹا ایک جملہ چپ کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ جنازے کی قسم علامہ مجلسی کہتا ہے 4 مزدوروں نے بغداد کے پل پہ جنازہ رکھا نہیں پھینکا ہے وہ کہتا ہے جتنے پتھر شام کے بازار میں لوگوں نے بی بی زینب کو مارا تھا اتنے پتھر بغداد کی گلیوں میں موسیٰ کاظم کے جنازے پہ لگے ایک کالے برقے والی بی بی ہے جو رو رو کے کہتی ہے بھائیہ نے دے دیا 18 دھیاں 19 پتر جنازہ کرائے دے 4 مزدوروں نے چاہے ہون روکیا ہے تے جعفر اللہ کرے مر جائے پورے 4 گھنٹے رضا دے بابے دے جنازے نال ہارون دے سپاہی کھیج دے رہ گئے نے کوئی جنازے نو ادھر ٹھوکر مار